خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام. عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام بہت ہی زبردست اور اسپیشل ہوگا، کیونکہ آج ہمارے ساتھ خدا کے زبردست لوگ یہاں موجود ہیں، اور زبردست ٹیسٹیمونیز کے ساتھ اور خدا کے کلام کی زبردست سچائیوں کے ساتھ. آج میرا ایمان ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگا. اس لیے آپ سب جتنے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ آج اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ ٹیون ان کریں. اور اسی طرح سے آپ سب کو جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ خدا کے خدام آج جہاں آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے چلیں. سب سے پہلے خدا کے زبردست سورما خادم اور زبردست بلیسنگ کے ساتھ، جن کو خدا نہ صرف سارے ملک میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، خدا کے خادم پادری ایمرک جوزف صاحب. ویلکم بردر جی ونس اگین ٹو گاڈ از لو. اور جب بھی آتے ہیں بڑی زبردست بلیسنگ لوگ ریسیو کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کے آنے کے لیے. بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پادری ذیشان. ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے پادری آکاش. ویلکم بردر جی ونس اگین. یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ گاڈ از لو پروگرام میں شمولیت کر چکے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پادری سہیل صاحب. ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو. پریز دی لارڈ. تو آئیں عزیزو ہم ایک دعا کریں، اور میں ریکویسٹ کروں گا پادری سہیل صاحب سے کہ یہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں. جی دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو محیب خدا ہے. تو نے فضل بخشا کہ آج ہم تیرے حضور میں آ سکیں. برکت ٹی وی کے لیے خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں، جس کے وسیلہ سے خداوند تو ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے. اور خداوند اس وقت کو جب ہم خداوند تیرے حضور میں بیٹھے ہیں، ہماری بات چیت کے وسیلہ سے، کلام کرنے کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ برکت پائیں. خداوند تو ہمارے ساتھ رہ، ہماری مدد کر. یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ. تو پادری صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور آج ایک زبردست گفتگو ہم کریں گے. بیسکلی جو کووڈ-19 کا یہ جو پینڈیمک ساری دنیا میں جس نے بہت سی جانوں کو اور اسی طرح سے بہت سے ممالک کو بلکہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس کے تعلق سے ہم کچھ بات کریں گے. اور پھر جو ایک مسیحی کا رسپانس ہے وہ کیا ہونا چاہیے ان حالات میں، اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ پادری ذیشان جو کہ پادری ایمرک جوزف صاحب کو اسسٹ کر رہے ہیں ان کے بڑے چرچ میں، فیصل آباد کا بلکہ ملک پاکستان کا ایک بڑا چرچ، پادری ایمرک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں ان کو پادری ذیشان، پادری سہیل، اور اس طرح سے پادری آکاش صاحب بھی. تو میں چاہتا ہوں کہ پادری ذیشان صاحب کی ہم ٹیسٹیمنی کو سنیں کہ خداوند نے ان کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا اور خدمت کی طرف خداوند نے کیسے لے کے آیا. جی میری طرف سے سب کو سلام. میرا نام پادری ذیشان ڈینیل ہے، اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. پریز دی لارڈ. اور جب میں اپنی فیملی کے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ میری جو فیملی ہے اس میں تقریباً جو فیملی ممبرز ہیں وہ سب کے سب پاسبانی خدمت کرتے رہے ہیں. اچھا. ہاں جی. اور اس کے علاوہ جو میرے دادا جی تھے وہ بھی پاسبان تھے، اور اس طرح میرے تایا جی وہ بھی، اور ان کی اہلیہ، یہ سب خدمت میں تھے. میرے پھپھو جی، پھپھا جی، اسی طرح سب مطلب کہ اسی خدمت سے منسلک تھے. پریز دی لارڈ. اور یہ جو خدمت ہے اس کے لیے مجھے کسی نے انوائنٹ نہیں کیا، مجھے کسی نے مخصوص نہیں کیا اس بات کے لیے، لیکن میرے اندر بوجھ تھا اس بات کا کہ میں خدمت کروں. اور جب میں میٹرک میں تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو خدا نے میرے دل میں اس بوجھ کو ڈالنا شروع کیا.
اور میں نے اس بوجھ کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کیا کہ یہ میرا اپنا بوجھ ہے یا خدا کا روح مجھے ابھار رہا ہے اس کام کے لیے. زبردست زبردست. اور خدا نے آہستہ آہستہ مجھے ان چیزوں کو لوگوں سے بھی کہلوانا شروع کیا. جب دوسرے لوگوں کو رویا ملی اس بات کی کہ میں خدا کی کلام کی خدمت کے لیے چنا گیا ہوں, میں نے یہی کام کرنا ہے. اور میں اس چیز کے بارے میں کنفیوز تھا کیونکہ میری جو پیرنٹس کی خواہش تھی اور جو میری اپنی خواہش تھی وہ میں دیگر پروفیشنل سٹڈیز کروں اور کوئی اچھی عہدہ لوں گورنمنٹ میں سیکٹر میں. تو لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کیا. جب میں ایف ایس سی میں تھا, میں بی ایس سی میں آیا, میں نے 4 سال اس چیز کا تجربہ کرتا رہا کہ خدا مجھ سے واقعی کلام کر رہا ہے یا یہ میرے اپنے خیالات ہیں. پھر خدا مختلف قسم کے جو نعمتیں ہیں وہ مجھے دیتا رہا ہے. شفا کی نعمت خدا نے دی, معجزات میرے وسیلے سے ہوئے, اور خداوند کا شکر ہے میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کیا. جب آپ اپنی کالج لائف میں تھے؟ جب میں کالج لائف میں, سیمینری میں نہیں گئے؟ نہیں ابھی نہیں گیا تھا. اور اسی دوران میں خدا نے یہ کام کرنے شروع کیے. پریز دی لارڈ. اور خداوند کا شکر ہے خدا نے بہت جگہ پہ استعمال کیا مجھے, اور خاندانی لحاظ سے میری بہت زیادہ گواہیاں ہیں, پرسنلی لحاظ سے بہت زیادہ گواہیاں ہیں. تو میں نے ان چیزوں کو محسوس کرتے کرتے پھر میں نے محسوس کیا اس بات کو کہ خدا اگر مجھ سے ایسے کام کروا رہا ہے تو ان کے پیچھے کوئی خدا کا خاص مقصد ہے. ہاللیلویا. اور پھر خدا نے اپنی خدمت کے لیے پھر میرے دروازے کھولنا شروع کیے. پریز دی لارڈ. میں نے ایک بائبل کالج ہے, پادری خالد ناز صاحب کا جو پی ایم آئی جو چینل ہے, جی جی, انہوں نے اپنے بائبل کالج سٹارٹ کیا. میں نے اس سے 2 سال کا ڈپلومہ کیا. اس کے بعد پھر میں تھائی لینڈ چلا گیا. وہاں سے ہمارے پروفیسر تھے وہاں پہ اپولوجیٹکس کے. اچھا, اپولوجیٹکس کی میں نے وہاں پہ ٹریننگ کی. ڈاکٹر روی زکرایا, اچھا, وہ ہمارے وہاں پہ ٹرینر تھے. جی واہ جی واہ. تو وہاں سے میں نے ٹریننگ کی. اس کے بعد پھر میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا درمیان کا عرصہ تھا اس میں نے یوتھ فار کرائسٹ پاکستان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر فیصل آباد میں کام کرتا رہا. اچھا, ہاں جی. زبردست. تو اس کے بعد میں سیمنری چلا گیا 2017 میں, اور 2017 سے لے کر پھر میں نے 20 میں گریجویٹ ہوا. یعنی کہ ریسنٹلی. ہاں جی, مارچ میں گریجویٹ ہوا. اور جیسے ہی گریجویٹ ہوا پادری صاحب کے پاس گئے کہ پادری صاحب ہمیں آرڈین کر دیں. تو پادری صاحب نے آرڈینیشن کے ساتھ یہ بھی مطلب کہ فیصلہ کیا کہ میں آپ صاحب کو ایز اسسٹنٹ رکھوں گا. پریز دی لارڈ. زبردست. اور یہ میری زندگی میں بہت بڑی گواہی تھی کہ ایک بہت بڑے چرچ کا ایک ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر ہونا, زبردست, پاسبانی خدمت کے لیے آنا اور ایک بڑے پلیٹ فارم سے سیکھنا. زبردست. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ مجھے جو میری زندگی میں لگی وہ یہ لگی کہ میں نے پادری صاحب کے منہ سے پہلے جو الفاظ سیکھے سنے وہ یہ تھے. پادری صاحب نے کہا جیسے میں خدمت کرتا ہوں آپ ویسی خدمت کرنے چاہیے, اور میری ایک گواہی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسی خدمت کریں. پریز دی لارڈ. اور پادری آکاش صاحب ان کے ساتھ تقریباً 7 سال سے ان کے ساتھ ہیں. تو جیسی خدمت پادری ایمرک صاحب کرتے ہیں, لوگ پادری صاحب ہاتھ رکھتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں, لوگوں کے اندر مسا ٹرانسفر ہوتا ہے, لوگوں کو خدا چھوتا ہے, اور معجزات, شفائیں اور بہت ساری گواہیاں لوگوں کی زندگیوں میں قائم ہوتی ہیں. اس طرح پادری آکاش صاحب کی زندگی میں ایسے مسا ٹرانسفر ہوا. اور پادری صاحب نے پہلے دن ہی ہمیں یہ بات کہی کہ میں بھی اپنا ہاتھ آپ پہ اوپر رکھوں گا. زبردست. تو آپ لوگ بھی ایسی خدمت کریں گے. اور جب مجھے خدا بلا رہا تھا اپنی خدمت کے لیے تو خدا نے مجھے ایسی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا. مجھے رویا میں یہی چیزیں ملتی تھی. اور میں نے خدا کا بڑا شکر ادا کیا کہ وہ باتیں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور خدا نے آپ کو ٹھیک جگہ میں ایک ٹھیک لیڈر کے نیچے اور ایک بڑے چرچ میں خداوند آپ کو لے کے اور وہاں خداوند اب آپ کو استعمال کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. اور عزیزو, اور خاص کر وہ جو لیڈرز ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جو خداوند نے ایک رویہ یا میں کہوں گا کہ ایک پیشن خدا نے پادری ایمرک صاحب کو دیا ہوا ہے کہ وہی انوائنٹنگ, وہی مسا جو میری زندگی میں ہے دوسرے لیڈرز میں ٹرانسفر ہو, تاکہ دوسرے بھی جن کو خداوند بلاتا ہے اس خدمت کے لیے وہ بھی خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوں. اور خداوند ایسا ہی کر رہا ہے پادری ذیشان کی زندگی میں, پادری آکاش کی زندگی میں, اس طرح سے پادری سہیل صاحب کی زندگی میں. اور ہم ایسے لیڈرز کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں
پادری ایمرک صاحب خدا ان کے فضل سے ایک رول ماڈل ہیں ہماری پاکستان کی کلیسیا میں، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ پادری صاحب تھینک یو سو مچ آپ کی زبردست خدمت کے لیے۔ تو آپ اپنی ان جو آپ کے ایسوسیٹس ہیں، آپ کے اسسٹنٹس ہیں، ان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پادری صاحب ہر بندے کا خدمت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد خدمت ختم ہونی ہوتی ہے، خدا ان کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی پچھلے چند سالوں سے خداوند نے میرے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ جس طرح میں نے سیکھا کہ پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ رکھنے سے جو نعمتیں تو ملی ہیں انہیں چمکا۔ زبردست۔ تو میں نے بھی خدا کے روح نے میری ہدایت کی کہ ابھی میں اور لوگوں کو بھی اس خدمت کے لیے تیار کروں، جیسے ذکر کر رہے تھے کہ پریسبرین چرچ میں ایسی خدمت کم ہوتی ہے، جی، تو خدا نے چونکہ یہ مجھے خدمت دی ہے، روح قدس کی ساری نعمتیں مجھ میں آپریٹ کرتی ہیں، اور خدا نے مجھے یہ بھی بوجھ دیا کہ یہ خدمت میرے بعد بھی جاری رہے۔ زبردست۔ تو میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر وقت اپنے ساتھ 3 4 5 لوگ رکھا کروں گا جو اس خدمت کو سیکھیں اور یہ خدمت آگے جاری رہے۔ اس لیے میں نے 2 کو ابھی اپنے ساتھ، یہ ریسنٹلی مارچ میں جو گریجویٹ ہو کے آئے ہیں، تو میں نے ان کو لے لیا کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیں اور ہم سارے مل کر خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ آتے ہیں میں پہلے دن اپنے ساتھ انہیں کھڑا کر لیتا ہوں۔ عام طور پر بڑے چرچز میں دوسرے جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں پیچھے رکھا جاتا ہے یا انہیں کم موقع دیا جاتا ہے۔ میں پہلے دن سے انہیں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں جو میرے ساتھ آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس قسم کی خدمت میں کرتا ہوں اسی قسم کی یہ بھی خدمت کریں۔ اور خدا کا شکر ہو کہ دوسری بات ایک اور ہے، میں جو کرنے لگا ہوں تھوڑی سخت ہے، کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی اسسٹنٹ آ کے میری جگہ نہ لے لے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو مجھے ڈر ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ جو میری خدمت ہے وہ میری ہے۔ آمین، کیونکہ آپ ایک سیکیور خادم ہیں، آپ پر ٹوٹلی خداوند نے آپ کو کمپلیکس سے باہر نکالا ہوا ہے، آپ کسی کمپلیکس کے شکار نہیں ہیں، اور آپ ٹوٹلی سیکیور ہیں اپنے انر مین میں کہ جو خداوند نے آپ کو توڑا دیا ہے وہ خدمت خداوند آپ سے ہی لے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے آپ کی زندگی میں کہ وہ جو انوائنٹنگ ہے، وہ جو برکت آپ کی زندگی میں ہے، آپ دوسروں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ خداوند کی بلیسنگ ہے آپ کی زندگی میں۔ پریز دی لارڈ، زبردست۔ تو عزیزو ابھی ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جو پینڈیمک ہے یا کووڈ-19 کے حوالے سے جو ساری دنیا میں لاک ڈاؤنز ہوئے، اس پر ہم آج کچھ ڈسکشن کریں گے، اور خاص کر اس بات پر ہم ایمفسائز کریں گے کہ ایک جو مسیحی ہے، ایک جو ایماندار ہے، اس کا جو رویہ ہے یا اس کا جو رسپانس ہے ان حالات میں، ایسے تنگ حالات میں کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں خوف کو الاؤ کرنا چاہیے یا ہمیں خوف سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک غلبے والی زندگی کو بسر کرنا ہے؟ تو ان تمام باتوں پر ہم غور کریں گے۔ لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے بہت زبردست گواہی آپ نے سنی پادری ذیشان صاحب کی، اور جیسا میں پہلے شیئر کر رہا تھا کہ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے، ایک ڈسکشن کریں گے کہ ایک ایماندار کا رسپانس کیا ہونا چاہیے مشکل حالات میں، پرابلمز میں، وبا میں، یا اور جو بھی زندگی میں حالات کریٹ ہوتے ہیں، ان میں ایک ایماندار کا، ایک مسیحی کا کیا رسپانس یا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پادری ایمرک صاحب آپ شروع کریں جو بھی خداوند نے آپ کے دل میں رکھا ہے اس کے تعلق سے، اور پھر ہم سب مل کر اس پر ڈسکشن کریں گے۔ جی میں درخواست کروں گا پادری صاحب سے کہ حوالہ پڑھ لیں
خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم 14ویں آیت تک پڑھیں گے. خروج کی کتاب 12واں باب اور 12ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. آمین. آمین. بہت سے لوگ پادری صاحب وبا کو نہیں جانتے اور خاص طور پر مصر میں ہلاکت کیسی ہوئی تھی. ہم یہ تو جانتے تھے کہ مصری پہلوٹے مارے دیے گئے تھے، لیکن اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے تھے مارے وہ کیسے تھے. وہ مرے سارے وبا سے تھے. 13ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وبا پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک کو دوسرے سے لگتی ہے. اور اس میں اس وبا نے دنیا میں دوریاں پیدا کر دی ہیں. آدمی سے دور ہو گئے، پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. خاص طور پہ پچھلے چند مہینے جو دنیا میں گزرے ہیں، اور یہ کسی ایک خطے میں نہیں. یہ وبا جو تھی مصر میں، یہ مصر میں پھیلی تھی. لیکن یہ جو وبا ابھی پینڈیمک جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کووڈ-19 جس ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے. یہ معلومہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، ہر بر اعظم میں پھیلی ہے. اور یہ عام طور پر ایک دوسرے کو چھونے سے پھیلتی تھی. اور ابھی دوبارہ ایک نیا جو سلسلہ ہے، نئی ایک لہر سنا ہے، دوبارہ بھی سر اٹھا رہی ہے. سیکنڈ ویو ہے، موسم سرد ہو رہا ہے تو پھر سے کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. لیکن یہاں پر پرانے عہد نامے میں میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو جب وبا پھیلتی تھی تو اس سے مراد عام طور پر لیا جاتا ہے گلٹیاں نکل آئیں، جسم پر گلٹیاں مراد ہوتی تھی. لیکن یہ جو کووڈ-19 ہے، اس میں موت جب ہوتی تھی یا موت جب ہوتی ہے تو سانس بند ہو جاتا ہے. جتنے بھی دنیا میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو بندہ سیریس ہو جاتا ہے اسے وینٹیلیٹر پر ڈالا جائے، یعنی مصنوعی سانس اسے دی جائے. اور آپ نے تو ہمارے ملک میں تو دیکھا ہوگا کہ آکسیجن کے سلنڈر ہی غائب ہو گئے تھے. آکسیجن کے سلنڈر ہی مہنگے ہو گئے تھے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لاکھوں روپے لوگ دیتے تھے سانس بحال رکھنے کے لیے، سانس جاری رکھنے کے لیے. اور آکسیجن کے سلنڈر غائب ہو گئے، مہنگے ہو گئے. تو یہ وبا وہی ہے جو مصریوں میں پھیلی تھی، جس میں سانس بند ہو جاتا تھا. اور وہاں موتیں ہوئی ایک رات میں. جو کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس وبا کے اثرات بہت زیادہ تھے، بہت تیز تھے. اور پھر اس کے بعد یہ وبا 4 مختلف مواقعوں پر بنی اسرائیل قوم پر آئی. ملک مصر میں بنی اسرائیل قوم 430 سال تک رہے تھے. 430 سالوں کے بعد جب نکلے تو راستے میں جب بنی اسرائیل قوم موعودہ سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے 4 دفعہ وبا آئی ان پر، اور پھر بھی ہلاکتیں ہوئیں. اس کی تعداد آگے حوالے مختلف ہیں جن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ بیسکلی گناہ کی وجہ تھی. جی ہاں جی. یہ گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 33ویں آیت میں ہم نے پڑھیں گے اس کو. انہوں نے بھیڑیں کھائیں، چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداوند نے بڑی وبا بھیجی. پہلی ایک تو مصر میں وبا آئی جس سے سارے پہلوٹے مر گئے. اس کے بعد اسے فرعون نے انہیں نکلنے کی اجازت دی، راستے میں آ گئے. اور راستے میں آ کر پھر وہ خدا کے خلاف چلنے لگے، گناہ کرنے لگے. اور کلام اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، پادری صاحب دنیا کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. بالکل صحیح. آپ کچھ
شیئر کر رہے تھے میں نے سیکھا انجوائے کیا برکت پائی ہے امریکہ کے جب آپ بات کر رہے تھے جی جی تو کس طرح ادھر لبرلز اور جو کنزرویٹیوز کو مخالفت کر رہے ہیں مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں یسوع کی مخالفت کر رہے ہیں صحیح ایمانداروں کی مخالفت کر رہے ہیں بالکل صحیح تو جب بھی ایسا ہوا ہے خدا انٹروین کرتا ہے صحیح خدا مداخلت کرتا ہے دنیا کو سکھانے کے لیے اور اس سے پہلے چند ایسے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا ٹوئن ٹاورز جب گرائے گئے تھے جی تو اس کے بعد ایک دم امریکہ میں لوگ چرچز کی طرف لوٹے تھے بالکل صحیح بالکل صحیح ایسا ہی وہ میں اور میری مسز ہم کیلیفورنیا میں تھے اور 10 تاریخ کو ہم گھر پہنچے اور نیکسٹ دن اگلے دن جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے خدا ان کی شکر گزاری کیونکہ سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا سارے امریکہ میں تو ہم اپنے گھر میں حفاظت اور سلامتی سے پہنچے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے چرچز کی طرف رخ کیا تھا جی اور ہمارا خدا برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے آمین اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح 9/11 کے واقعہ کے بعد لوگ چرچ کی طرف رجوع لائے اور پھر میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئی تھی چرچز بھرنا شروع ہو گئے تھے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ موت بھی کوئی چیز ہے ہم نے مرنا بھی ہے اور دوسری بات پادری صاحب میرا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد بھی ایک تبدیلی آئے گی میں سنڈے کو اور فرائیڈے کو لاسٹ فرائیڈے پادری صاحب صاحبان میرے ساتھ تھے میں نے کہا کہ ایسے لوگ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو ویری فرسٹ ٹائم چرچ آیا دیور ڈزنس میں بھی ہنڈریڈس جو کبھی چرچ نہیں آئے تھے تو میں نے کہا ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں جو پہلی دفعہ زندگی میں ہمارے چرچ آئے تو مجھے ادھر سے بلکہ یہی بات میں انجوائے کر رہا تھا کہ ہنڈریڈس تھے لوگ تو میں راستے میں آتا ہوا بھی شیئر کر رہا تھا کہ ہمارا چرچ بہت بڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2021 میں وہ چھوٹا ہو جائے گا پریز دی لارڈ یہ ایک زبردست بلکہ یہ میں شیئر کر رہا تھا گاڑی ڈرائیو کرتے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنی تیزی سے لوگ نئے آ رہے ہیں صحیح کہ 2021 میں ہمیں یہ کوئی 50 فٹ مزید بڑا کرنا پڑے گا ہاں یہ 250 فٹ کا لمبائی پہ چلا جائے گا جتنی تیزی سے لوگ نئے آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ خدا برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے ایمان تو خدا سکھانا چاہتا ہے کچھ بالکل بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے عزیزو آج جیسا کہ پادری صاحب شیئر کر رہے ہیں کہ وبا جو آتی ہے بیسکلی یہ انسان کی نافرمانی ہے انسان کی ہٹ دھرمی ہے اور انسان جب خدا کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے اور اسی طرح سے جیسے فرعون خدا کی مرضی کے خلاف وہ چل رہا تھا خدا کی بات کو نہیں سن رہا تھا تو خداوند کو عدالت وہاں اس وبا کی صورت میں بھیجنا پڑی اور جو مین جو میسج ہے پادری صاحب اس کی طرف آئیں گے میں اس کو ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں پادری صاحب اس کو شیئر کریں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے آج سیکھنی ہے اور جیسے یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیکنڈ ویو اس کی آئے گی کووڈ-19 کی اور ساری دنیا میں ایک بار پھر دوسری لہر جب آئے گی تو بہت سے پھر اسی طرح سے لاک ڈاؤنز ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے عزیزو ان باتوں کو آج ہم سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ پادری آکاش آپ بھی شیئر کریں کہ آپ اس سارے پینڈیمک میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور کیا آپ کہنا چاہیں گے پادری صاحب بہت شکریہ پہلے تو آج کے اس وقت میں ہمیں اپنے ساتھ لینے کے لیے اور میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے کرسچین چینلز کو استعمال کیا جب چرچز کو لاک ڈاؤن کے سبب سے بند کیا گیا تو کرسچین چینلز جو ہیں انہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے خداوند کے کلام کا پیغام جو ہے بشارت لوگوں تک پہنچائی سو برکت ٹی وی کے لیے بھی آپ کی خدمت کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں اپنی کیونکہ چرچز بند ہو گئے تھے اور اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اور پھر مجھے
یہ بھی اچھا لگا کہ آپ بھی ڈیلی بیسس پر آپ فیس بک پر لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے, خدا کا کلام سناتے تھے, اور پھر اس طرح سے برکت ٹی وی بھی ہم بھی مل کر ہم نے خدا ان کی خدمت کی, اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اس کا استعمال ہوا. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. پادری امرک صاحب بھی, اور انہوں نے مجھے بھی ہدایت کی, سو ہم فیس بک لائیو کو یوز کرتے رہے اور پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے. سو بڑا خوبصورت ڈسکشن چل رہا ہے پادری صاحب, اور پادری صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہیں, اور میں بھی کچھ ایڈ ٹو کرنا چاہتا ہوں اس میں, کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈر خوف کی ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے, نیچے بیٹھے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پینڈیمک تو تھی, کرونا وائرس تو تھا, لیکن ایک ہائپ بھی بہت کریٹ کی گئی اور اس میں مختلف لوگوں کے مفادات بھی شامل تھے. سو ڈر خوف جب آیا تو لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ کووڈ پہ لگ گئیں, کرونا وائرس پہ لگ گئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے. کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ وبا خداوند کی طرف سے آتی ہے. سو ہم نے وبا سے نہیں ڈرنا بلکہ خداوند سے ڈرنا ہے, اور اگر بنی نوع انسان کووڈ کی بجائے خداوند سے ڈرنا شروع کر دے تو شاید ایسی وبائیں نہ آئیں اور کم آئیں. اور میں اس کے لیے پادری صاحب میں ذرا اس بات پر تھوڑا سا ایمفسائز بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جو وبائیں ہیں یا دنیا پر پرابلمز آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں خدا ان کی طرف سے ججمنٹ ہے, وہ بیسکلی انسان کے گناہ کے سبب سے ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے, خدا کی نافرمانی کرتا ہے, جب خدا ہمیں اپنے کلام میں ایک زندگی بسر کرنے کا طریقہ وہ سکھاتا ہے, بتاتا ہے, جب ہم اس کو مورل لاء کو فالو نہیں کرتے تو اس طرح کی ججمنٹس دنیا پر آتی ہیں. جی جاری رکھیں. ہاں جی, اس کے لیے میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں تواریخ کی 2 کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, اگر میں آسمان کو بند کر دوں یا بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجو, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. اور یہ خوبصورت حوالہ ہے, ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ گاڈ از ان کنٹرول. خداوند ہمیں بچا بھی سکتا ہے, اور اگر اس کی ججمنٹ دنیا پر آتی ہے تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا خدا کے قہر یا اس کے غضب سے. سو ہم یہ سیکھتے ہیں, اور ہم نے اس میں ٹڈیوں کے بارے میں پڑھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں کیسی کیسی وبائیں ہیں, کووڈ آیا, ٹڈی دل آیا, اور پھر جب بارشیں ہوئیں. سو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم ہر طرف سے جو ہے وہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں, کیوں پسپائی کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان میں کتنا خون بہتا ہے, کتنی کرپشن ہوتی ہے, کتنی بدعنوانی ہے, کتنا استحصال ہے, عصمت دری ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں خدا انہیں پسند نہیں کرتا, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خداوند کے آگے جھکیں, دعا کریں. یہ وبائیں خداوند کی طرف سے ہیں, اور اگر ہم توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, اگر پاکستانی قوم خداوند کے حضور جھک جائے گی, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسیح کی مخالفت ہو رہی ہے, اس طرح اگر مسیح کی مخالفت ہونا بند ہوگی تو جو خداوند کی ناراضگی ہے وہ انسان سے دور ہو, خدا ہمیں برکت دے گا. ہمیں خدا کی پوری تصویر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات صرف خدا کو رحیم خدا کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن خدا کو عادل خدا کے طور پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک فل پکچر ہمیں اپنے دل میں لے کر چلنا ہے. ہر شخص کی الہیات ہوتی ہیں, اور ہماری الہیات چاہے وہ سادہ ہوں لیکن مکمل ہونی چاہیے, تاکہ ہم خدا کو پورے طور سے دیکھیں اور اس سے برکت پائیں. آمین. the big picture of God. تو پادری سہیل صاحب, آپ اس کے ساتھ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں, اگرچہ بیرونی بیماریاں بھی ہوتی ہیں یا مشکلات بھی ہوتی ہیں, شاید وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سبب سے ہوتی ہیں. اور جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں, میں یوحل کا صحیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں 2 باب کی, تو یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. صحیح. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہیں. صحیح. ہمیں اپنے رویوں کو, اپنے کردار کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم خدا کے آگے جھکیں گے نہیں تو ہم آزاد نہیں ہو سکتے. صحیح صحیح. پریز دی لارڈ. بڑی زبردست باتیں
آپ خدا کے خدام سے سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان وباؤں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ بیسکلی خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق جب ہم زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور پھر ایک اور بڑا مکاشفہ ہم جانیں گے خدا کے خادم سے جو وہ ہمارے ساتھ ابھی شیئر کرنے کو ہیں۔ اس لیے عزیزو، آج جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے اندرونی انسان میں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے، میری سوچیں کیسی ہیں، کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میری جو سوچ ہے، میرا جو دھیان ہے، کیا وہ میرے صرف جو ظاہری حالات ہیں یا میری اپنی ویل بینگ ہے اس پر لگا ہوا ہے، یا میرا ذہن میرے خدا کی طرف ہے، میرا دھیان میرے خدا کی طرف ہے؟ کیونکہ ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور وہ ہمیشہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو ان تمام بیماریوں میں، ان ججمنٹس میں رکھے، کیونکہ عزیزو خداوند یسوع مسیح آیا اس لیے تاکہ وہ ہمیں بچائے، چھڑائے، نجات دے اور گناہ کے اثرات سے ہمیں بچائے۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور گناہ ہے، اور گناہ کے سبب سے ہر انسان اثر انداز ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایماندار بھی۔ لیکن ایماندار جو ہیں ان کا رویہ ہمیشہ خدا کے حضور جب ہم جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جیسے پادری صاحبان نے ہمارے ساتھ وہ حوالہ جات شیئر کیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، حلیم ہونا ہے، خدا کے حضور جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، اور جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے تو خداوند ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے گا، اور اگر اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا سے لے بھی جائے تو پھر بھی ہم ایٹرنلی سیکیورڈ ہیں اس کے ہاتھوں میں، اس کے کلام کے مطابق۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اس وقت ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پادری ایمرک صاحب ایک اور ریولیشن، خدا کے کلام کی سچائی، خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے زبردست ڈسکشن آپ سن رہے تھے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور پھر اس بات پر بھی ہم غور کر رہے تھے کہ ایک مسیحی کا، ایک ایماندار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور کیسے ہم نے اپنے خدا کے حضور جھکنا ہے اور صرف اسی کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے، خاص کر جب ایسے حالات دنیا میں ہو جاتے ہیں، جب ہر طرف مشکل، مصیبت، پریشانی نظر آتی ہے۔ تو پادری صاحب، آپ ایک زبردست میسیج خداوند نے آپ کے دل پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم جو ساری ڈسکشن کر رہے ہیں پینڈیمک کے حوالے سے اور وبا کے حوالے سے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام کو تو ہمیں تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور بچاتا بھی ہے۔ تو جی بس اب جو واقعہ جس کی تلاوت ہم نے کی ہے یہ 1445 قبل مسیح کا ہے، تقریباً 1500 سال یسوع سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور دو واقعات پر ہم نے غور کیا، پہلا یہ کہ مصر میں جب وبا آئی، پھر مصر سے نکلنے کے بعد وبا آئی، اور تیسرا واقعہ گنتی کی کتاب کے 14ویں باب کی 37ویں آیت میں ہے۔ وہ آدمی جنہیں مقدس موسیٰ نے بھیجا کہ جا کر وہ ریکی کریں، دیکھ کے آئیں، وہ انہوں نے آ کے جن لوگوں نے بری خبر دی تھی وہ بھی وبا سے مر گئے۔ یہ حوالہ 14۔ وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ اس کا مطلب انہوں نے خداوند کے منصوبے کی مخالفت کی، انہوں نے کہا ہم فتح نہیں کر سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ بڑے جابر، بڑے ظالم لوگ ہیں، بہت بڑے جوان ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کلام میں لکھا وہ وبا سے مر گئے۔ یہ تیسرا واقعہ وبا کا میں ملتا۔ اور چوتھا واقعہ
ہمیں کلام 16ویں باب، گنتی کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا اور وبا شروع ہو گئی۔ یہ تیسرا واقعہ ہے ادھر سے نکلنے کے بعد، اس پر ہم غور نہیں کریں گے، لیکن چوتھا واقعہ بڑا اہم ہے جس پر ہم وبا کے وسیلے سے جو نقصان ہوا اس پر غور کریں گے، پھر آخر میں دیکھیں گے۔ اور چوتھا واقعہ جو رونما ہوا وہ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے۔ 25ویں باب گنتی کی کتاب اس کی 9ویں آیت میں یہ حوالہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم شتیم کے مقام پر تھے اور وہاں سے موعودہ سرزمین نظر آ رہی تھی، پاس پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر فغور دیوتا تھا، بال فغور، اور جو اسرائیلی مرد تھے انہوں نے مدیانی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بال فغور دیوتا کی پوجا شروع کر دی۔ لوگ کرپٹ ہو گئے، خدا کو چھوڑ دیا، عورتوں سے تعلقات قائم کر لیے، اور میں نے بتایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، کلام اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اور اس مقام پر حرام کاری شروع ہو گئی، برے کام اور بال فغور کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر خدا نے انہیں سزا دی، اور اس حوالے میں لکھا ہے کہ 24,000 لوگ مر گئے۔ فغور کے اس مقام پر شتیم میں جب بنی اسرائیل کو 24,000 لوگ وبا سے مر گئے، وہ بھی وبا سے مرے۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور میں نے بیان کیا کہ یہ واقعات ملک مصر سے نکلنے کے بعد کیا ہے۔ اور جو بچائے گئے تھے مصر میں، وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون بچے تھے۔ وہ بچے وہ تھے جن کے گھروں پر برے کا لہو لگا، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، ان کو خدا کا فرشتہ خداوند چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ پریز دی لارڈ، اس گھر میں جس گھر میں دروازے پر لہو لگا ہوا تھا وہ گھر بچ گئے تھے۔ پریز گاڈ، اور ٹھیک 1500 سال 1450 سال کے بعد ایک اور ہستی دنیا میں آ گئی، ہاللیلویہ، اور جب اسے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29 آیت دیکھتا ہے، اس نے کہا یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، اور دنیا میں سب سے لا علاج بیماری جو ہے وہ گناہ ہے۔ باقی ساری بیماریوں کو کوئی نہ کوئی علاج نکل آتا ہے، صحیح صحیح، لیکن گناہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر گناہ کا علاج کسی کے پاس ہے تو میرا اور آپ کا یسوع ہے، ہاللیلویہ، وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ، اور پھر عیسیٰ نبی 750 سال پہلے کہتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یسوع کا لہو صبح 9 بجے سے لے کے شام 3 بجے 6 گھنٹے بہا تھا۔ اور یسوع تھا ہی برا، کیونکہ اور میں کہا کرتا ہوں کہ برے تو پیدا ہی ذبح ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اور یسوع پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوا تھا، اور اس کے لہو کے وسیلے سے ہم بچائے گئے۔ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ وبا نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری گناہ ہے۔ گناہ ہے، جب دنیا میں پہلا گناہ ہوا تو دنیا میں موت آئی، کیونکہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تھا تو موت پیش نظر نہیں تھی، جیسے ہی گناہ ہوا تو موت آ گئی، صحیح، موت کا دنیا میں راج ہو گیا۔ لیکن یسوع، میں اکثر کلام سناتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں، لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ دونوں میرے ساتھ تھے، ایک جنازے پر میں کلام سنا رہا تھا، میں نے کہا آپ کی ماں کا ایڈریس بدلا ہے، پہلے وارث پورا تھا، بسمان کا ایڈریس، پوسٹل ایڈریس بدلتے ہیں ہمارے۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ we have got dual nationalities، ہماری دوہری شہریت ہے۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب ہم اپنی زندگیاں یسوع کو دے دیتے ہیں تو پھر موت کا زور ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر موت سے ڈرتے نہیں ہم۔ پس اب جو مسیح یسوع میں پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ آمین۔ جب یسوع کو ہم اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں تو میں جب آپ ذکر کر رہے تھے، خداوند کا شکر ہو، آپ بھی ان میں شامل ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں جو اس پینڈیمک میں، اس کووڈ-19 کے دور میں ہم نے بند نہیں کیا تھا کچھ، ہم خدمت کو، کلام کو آن لائن آن ایئر جاری رکھے ہوئے تھے۔ صحیح۔ اور میں نے دعا کی تھی، میں نے دعا کی تھی اور کئی دن تک کرتا رہا تھا، بلکہ مجھے کچھ کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا خدا جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں میں سب کو یسوع کے لہو سے محفوظ کرتا ہوں اور کوئی نہ مرے۔ جتنے گھروں میں میری آواز جا رہی ہے
میں سب کے اوپر یسوع کے لہو کے چھینٹے مانگتا ہوں, Praise the Lord. اور جتنے گھروں میں میری آواز گونج رہی ہے ان خاندانوں پر میں یسوع کے لہو کو مانگتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جس پر یسوع کا لہو آ جاتا ہے موت اس کے پاس نہیں آتی, Praise the Lord. کیونکہ مصر میں ایسا تھا. اور آپ اس پروگرام سے پہلے آپ شیئر بھی کر رہے تھے کہ کیسے آپ چاروں کے جو ٹیسٹ تھے وہ پازیٹیو ہوئے تھے, اور کرونا وائرس نے ان پر اٹیک کیا تھا, لیکن خداوند نے ان کو بچایا ہے, چھڑایا ہے, محفوظ رکھا ہے, اور یہ ان کی ٹیسٹمنی ہے. اور اسی لیے یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہے بلکہ تجربہ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے خداوند نے ان کو محفوظ رکھا ہے اس کووڈ-19 کے اثر پادری سے. صاحب, پریز دی لارڈ. ہمیں نہیں بلکہ ہمارے خاندانوں کو بھی ہو گیا تھا. پادری صاحب کو, میرے بھی, یہ لیٹ آئے ہیں لیکن وہ ان کو بھی کیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے ہمارا ڈری خوف ہی دور کر دیا. لوگ ڈرے ہوئے تھے, اور اس 10 دن میں جب میں گزر رہا تھا اس سے, پادری صاحب گزر رہے تھے, ہم نے عبادت بند ہی نہیں کی. ہم صبح شام آن لائن ہوتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم, لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہم گزر رہے ہیں, لیکن ہمیں 100% یقین تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بلکہ جب موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرا, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں. ہمیں پتا تھا یسوع ہمارے ساتھ ہے, ہم یسوع کے لہو سے محفوظ ہیں, اور ہمیں اس لیے خدا نے اس تجربے میں سے گزارا ہے تاکہ ہم بلا خوف دوسرے لوگوں کے لیے دعا کر سکیں. ورنہ لوگ ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے, لوگ پاس جانے سے ڈرتے تھے, لوگ ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرتے تھے. ہم جاری رکھے, ہم نے سارا کچھ. اس کے بعد جیسے ہی یہ حالات تھوڑے بہتر ہوئے, عبادت شروع ہوئی, پہلے دن سے ہم ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں. اب ہمیں ڈر نہیں لگتا. ہمارے اندر خدا نے وہ جو اینٹی وائرس ہے وہ پیدا کر دیا, امیونٹی پیدا کر دیا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع کے لہو سے ہم بچائے جاتے ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. پر سب جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگیاں یسوع کے ندیم, اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھ دیں, پھر موت کا آپ کے اندر سے خوف جاتا رہے گا. موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. عزیزو, آپ نے زبردست میسج سنا ہے. جتنے اپنے دل یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں, اس کی محافظت میں آنا چاہتے ہیں, اس کے خون کی قدرت کے سبب سے اس قادر مطلق خدا کی محافظت میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنا دل, اپنی زندگی خداوند کے سپرد کریں, اور اسے کہیں کہ خداوند تو اب میرا مالک ہے, میرا خداوند ہے, میرا نجات دہندہ ہے, میرے گناہ مجھے معاف کر, میرا دل اب میرا نہیں بلکہ تیرا ہے. اور مسیح کے نام میں جب آپ یہ چند ایک جملے خداوند کی حضوری میں بولتے ہیں تو پاک روح آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے. آپ اپنے اندرونی انسان میں نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور یہ وہ معجزہ ہے جو مسیح پر ایمان لے آنے سے ہر شخص کی زندگی میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے. پریز دی لارڈ. تو ابھی جو محافظت کا میسج آپ نے سنا ہے, اس کے مطابق ہم آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو محفوظ رکھے. خاص کر یہ جو سیکنڈ ویو کی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سیکنڈ ویو بھی آنے والی ہے کووڈ-19 کی, تو اس سے پروٹیکشن کی ہم دعا کریں گے. اور آپ کے لیے خداوند کے حضور یہ دعا کریں گے کہ آپ اس خوف کے نیچے نہ ہوں. خوف, خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور سے سکھاتا ہے کہ ہم نے خوف نہیں کرنا, حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں. خوف کو کبھی الاؤ نہیں کرنا کہ ہم پر اثر انداز ہو, کیونکہ جب خوف کسی بھی زندگی میں آ جاتا ہے یہ ایک اسپرٹ ہے, اسپرٹ آف فیئر, اور یہ لوگوں کو کرپل کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے خوف کو الاؤ نہیں کرنا, خداوند کی طرف آنکھیں لگائے رکھنا ہے, اور پھر خداوند آپ کو اپنی محافظت میں رکھے گا اور آپ کو اپنا اطمینان بخشے گا. پریز دی لارڈ. اس وقت میں پادری صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے دعا کریں. یہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں گے, ہم باقی خدام ان کے ساتھ متفق ہوں گے, آپ کے ساتھ متفق ہوں گے, آپ کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو ملائیں گے, اور خداوند سے آپ کے لیے معجزات کو مانگیں گے. تو جی پادری صاحب. اور سب, اس سے پہلے کہ میں دعا کروں, ہم دلی طور پر آپ کے شکر گزار ہیں. آج آپ کے ساتھ رفاقت ہوئی,
نے ہمیں بلایا. خدا آپ Praise کو the برکت دے. Most welcome. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے. Thank you. اور ہماری دعا ہے کہ خدا اس چینل کو بہت سے لوگوں کے لیے برکت اور تبدیلی کا باعث بنائے. Amen. Amen. اور Thank you so much. آج جب ہم دعا کریں تو بہت سے لوگ شفا پائیں اور برکت پائیں. Amen. ہم ایک دفعہ پھر آپ ساری ٹیم, سارے پاسبان جو فیصل آباد فرسٹ پریسبیٹرین چرچ سے آئے, آپ کے شکر گزار ہیں. Thank you ہم so دعا much. کریں. Praise the Lord. ہاللویا 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 ہاللویا. چولے یسوع چولے یسوع چولے یسوع چولے یسوع. ہاللویا 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 ہاللویا. عزیز اور پیارے آسمانی خدا, ہمارے خالق اور مالک رب, ہمارے چھڑانے والے, فدیہ دینے والے, ہمیں مزبلے سے اٹھانے والے خدا, تو جو تھا, تو جو ہے, تو جو آنے والا ہے, ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. تیری رحمتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, مہربانیوں کے لیے, تیرے بڑے اختیار کے لیے جو تو نے ہمیں بدروحوں پر, بیماریوں پر اور کمزوریوں پر دیا ہے, وہ اختیار جو تو نے ہمیں جادوگری اور تعویذ کرنوں پر دیا ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور اے زندہ خدا, ہم سارے تیرے خادم مل کر تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہم تیرے روح پاک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جو ہمارا استاد, ساتھی, دوست اور مددگار ہے. اور اسی شکر گزاری سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم تیرے سارے خادم یک دل ہو کر, یک روح ہو کر تیری حضوری میں اور تیرے فضل کے تخت کے سامنے ہیں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب زمین پر 2 یا 3 شخص کسی بات پر اتفاق کر کے میرے آسمانی باپ سے مانگیں گے تو وہ ان کے لیے کر دے گا. آج ہم سارے مل کر خدا ہم تیرے خادم ہوتے ہوئے تیرے بڑے اختیار سے ساری شیطانی قوتوں کو ان زندگیوں سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں. شیطانی قوتوں چھوڑ دو ان بدروں کو, چھوڑ دو ان بیٹیوں کو, چھوڑ دو ان بیٹوں کو, چھوڑ دو ان بھائیوں کو, چھوڑ دو ان بہنوں کو, چھوڑ دو ان گھروں کو, چھوڑ دو ان خاندانوں کو. نکل جاؤ یسوع مسیح ناصری کے نام سے. بدروحوں کا زور ٹوٹ جائے, شیطانی قوتوں کا زور ٹوٹ جائے, جادوگری کا زور ٹوٹ جائے, تعویذ کرنوں کا زور ٹوٹ جائے. جن گھروں میں شیطانی قوتیں ہیں, شیطانی قوتوں کو آگ لگ جائے, ابلیسی قوتوں کو آگ لگ جائے. اس گھر کے موکلوں کا زور ٹوٹ جائے, اس علاقے کے موکلوں کا زور ٹوٹ جائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے بیماریاں جاتی رہیں, کمزوریاں جاتی رہیں, خاندانی لعنتیں کینسل ہو جائیں, کاروبار کی رکاوٹیں چلی جائیں, کام کاج کی رکاوٹیں چلی جائیں, نوکری کی رکاوٹیں چلی جائیں, رشتوں کی رکاوٹیں جاتی رہیں, لڑائی جھگڑے کی لعنتی بیماری جائے. بے اولاد جوڑوں کے لیے محنت کرتے ہیں, رحم کے بندھن کھل جائے, کی بیماری جاتی رہے, گلٹیاں غائب ہو جائے, رسولیاں غائب ہو جائے, پانی کی تھیلیاں غائب ہو جائے, دل کی باندھی شریانیں کھل جائیں, دل کے باندھ بالز کھل جائیں, بلڈ پریشر نارمل ہو جائے, شوگر کی بیماری جاتی رہے, پینکریاس لبلبا کام کرے, بند آنکھیں کھل جائے, بند کان کھل جائے, بند زبان کھل جائے, پیٹ سے بیماریاں جاتی رہے, جوڑوں کی دردیں چلی جائے, ٹی بی کی بیماری جائے, گلڑ کی بیماری چلی جائے, تھائرائیڈ کی بیماری جاتی رہے, بواسیر کی بیماری جاتی رہے, سر پر جو بوجھ جاتا رہے, معدے کی بیماریاں چلی جائیں, پیٹ سے بیماریاں نکل جائیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے جو فالج کے مریض ہیں وہ شفا پائیں, فالج کی بیماری جاتی رہے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے, خدا کے بیٹے کے نام سے گلے کی بیماریاں چلی جائیں, بند گلے کھل جائیں. اور آج کل جو بخار کی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ یسوع کے نام سے, تپ کی بیماری, ہم تجھے جھڑکتے ہیں, ہم تجھے ڈانٹتے ہیں, ان بدنوں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں. ساری الرجی کی بیماری جاتی رہے, جو لوگوں کو خارش پڑ رہی ہے وہ جاتی رہے یسوع کے نام سے. ٹائیفائڈ کی بیماری جاتی رہے, خدا کے بیٹے کے نام سے آپ کے جسم ہلکے ہونا شروع ہو جائے, آپ کے جسم نارمل ہونا شروع ہو جائے, نیند کی کمی کمزوری ڈر خوف دور ہو, ڈرونے خواب آنے بند ہو جائے, آپ کا جسم ہلکا ہو جائے, آپ کا جسم نارمل ہو جائے. خدا کے سارے خادموں کے ساتھ مل کر ہم آپ کو یسوع کے لہو سے محفوظ کرتے ہیں.
हैं, Yes. आपकी जिंदगी में यीशु की फतह मंसलीब चाहते हैं। गंदी बदरू छोड़ दो इन जहनों को, छोड़ दो इसके सर को, छोड़ दो इसके घर को, छोड़ दो Yes. इसके खानदान को, छोड़ दो Yes. इसकी जिंदगी को। जिस्म Yes. हल्के हो जाए, जिस्म Yes. नॉर्मल हो यीशु जाए, मसीह के नाम। बीमारियां जाती रहे, Yes. कमजोरियां जाती रहे, Yes. बंधन टूट जाए, Yes. रुकावटें जाती रहे, यीशु लानतें मसीह के कैंसिल हो नाम। जाए, आपके जिस्म नॉर्मल हो जाए। हम Hallelujah. आपको बरकत की बहाली, रहाई, आजादी और शिफा की दुआ देते हैं Yes. यीशु के अलकादर, कुदूस और जलाली नाम के वसीले से। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ का हम देते हैं, क्योंकि अजीज़ों मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आज जहाँ जलाली काम किए हैं, मौजज़ात किए हैं, कलाम के ज़रिया से और दुआ के ज़रिया से बहुत से लोगों को पाकरू ने छुआ है, मस्सा यहाँ रिलीज़ हुआ है, और उस अनॉइंटिंग की वजह से जुए टूटे हैं, बंधन खुले हैं और जिंदगियों को आज़ादी मिली है और शिफा मिली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनको हम सारा जलाल देते हैं। थैंक यू सो मच पादी साहब इस ज़बरदस्त खिदमत के लिए, जिसमें खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और मेरा ईमान है कि जैसा कि खुदावंद ने आपको छुआ है, ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को शेयर करें, ताकि हम मिलकर खुदा उनको सारा जलाल दें। इस वक्त मैं खुदा के दूसरे खुदाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पादरी सोहेल साहब, पादरी आकाश साहब आपका भी, और पादरी ज़िशान साहब आपका भी, और वंस अगेन थैंक यू सो मच पादरी साहब। आप एक ज़बरदस्त मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं और सारे पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच आपकी खिदमत के लिए। और आप जो बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपकी दुआओं से, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट से मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम और उसकी कुदरत का पैगाम, हालेलुया, इंजील खुदा की कुदरत है, उसको आप हमारे साथ हमारी इस पार्टनरशिप में आप हमारी मदद कर रहे हैं कि मिलकर दुनिया को बताएं कि मसीह की मोहब्बत का पैगाम और उसकी इंजील का पैगाम खुदा की कुदरत से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जीज़ो, कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।